بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ ملک میں اپوزیشن جماعتیں ایک اور اے پی سی کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ یہ آل پارٹیز کانفرنس، بلاول بھٹو زرداری نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جب میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ صحتیاب ہو جائیں گے مکمل طور پر تو پھر اے پی سی کا انعقاد کیا جائے گا۔ اپوزیشن جماعتیں مل کر بیٹھی تھیں بجٹ سے پہلے، بجٹ کو مسترد کیا تھا اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بجٹ کا رستہ روکا جائے گا، لیکن بجٹ کا رستہ کیسے روکا اپوزیشن جماعتوں نے، اس میں انہیں کس چیز کا منہ دیکھنا پڑا، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اب اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ آل پارٹیز کانفرنس کی طرف دوبارہ بڑھ رہی ہیں، اور یہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بار پھر اپنے بیانات کی تلواریں تیز کر کے سامنے آ گئے۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ اس وقت آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حکومت کے خلاف سیکنڈ راؤنڈ کے لیے جو ہے وہ میدان میں آئے ہیں۔ پہلا راؤنڈ انہوں نے کھیلا تھا گزشتہ سال کے آخر میں، اور اس راؤنڈ میں مولانا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں کامیابی ملنے والی تھی لیکن واپس آ گئے۔ اب یہ سیکنڈ راؤنڈ کھیلنے جا رہے ہیں۔ اس کی سچویشن کیا ہے، حکومت کی سچویشن کیا ہے، اس کا ممکنہ نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اس ناچیز کی رائے میں، اس پر ہم بات کریں گے۔ حکومت کی تیاری کیا ہے اس پر بھی اس ویلاگ میں بات ہوگی۔ تو میاں شہباز شریف صاحب، مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس اے پی سی کی میزبانی کریں گے۔ بلاول بھٹو نے سلسلے میں کچھ رابطے کیے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ تیز کی گئی ہیں اپوزیشن کی جانب سے، سیاسی جماعتوں کے آپس میں رابطے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جو کشتی ہے وہ ڈوبنے والی ہے، بہتر ہوگا کہ یہ حکومت جو ہے وہ استعفیٰ دے اور گھر چلی جائے، کیونکہ عوام کا اس حکومت نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے ہے۔ سینیٹر سراج الحق صاحب جو ہیں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری سے بھی کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اے پی سی بلائی جائے، تو وہ بھی متحرک ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر تیار ہیں، وہ جب سے سسٹم سے باہر ہوئے ہیں تو وہ سب سے زیادہ ناراض سیاستدان ہیں، وہ بھی تیار ہیں۔ مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ بھی تیار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں، وہ اس کے لیے بظاہر سب سے زیادہ تیار نظر آ رہی ہے، اور یہ لوگ اس اے پی سی کے نتیجے میں اس حکومت کے خلاف لائے عمل کی تیاری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، یہ حکومت چل سکتی ہے یا ملک چل سکتا ہے، اور ہم جو ہے وہ اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے۔ اب اس وقت آپ دیکھیے اس اے پی سی سے پہلے ہوا یہ کہ کچھ دن پہلے بلاول بھٹو زرداری نے بڑی کوششیں کی اس اے پی سی کے سلسلے میں، مسلم لیگ نون سے بات چیت کے لیے اور مل کر چلیں، ایک لائحہ عمل ترتیب دیا جائے، اس کی کوششیں کی، لیکن بلاول بھٹو زرداری کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بڑے ناراض ہوئے۔ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں دوریاں ہیں، اور یہ دوریاں بڑھ سکتی ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی وجہ ان دوریوں کی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی سیاست۔ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس احتجاجی سیاست میں آگے بڑھ کر کھیلنا نہیں چاہ رہے، وہ اس احتجاجی سیاست کا فرنٹ لائن پلیئر جو ہے وہ نہیں بننا چاہ رہے، وہ سب سے آگے نہیں آنا چاہتے۔ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت چلی جائے، یہ حکومت بہت کمزور ہو جائے، یہ حکومت جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی، تو وہ یہ تو چاہتے ہیں، لیکن اپنی اس خواہش کو وہ حقیقت کا روپ دے سکیں اس کے لیے وہ خود کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی مکمل طور پر تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے اب یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یہ مل کر بیٹھیں گی، اور ایک بار پھر جن کے پاس سب سے زیادہ افرادی قوت ہے ان کی جانب نگاہ دوڑائی جائے گی، مولانا فضل الرحمان کی جانب۔ یہ لوگ پہلے بھی ملے تھے تو بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت سے چھٹکارا مل جائے، لیکن غیر جمہوری طریقے سے نہیں، ہم اس کے لیے کوئی جمہوری طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ جمہوری طریقے کا جو نتیجہ ہے وہ ہم نے بجٹ کے موقع پر بھی دیکھ لیا، اس سے پہلے جب ووٹ کا موقع آیا تو وہ طریقہ ہم نے دیکھ لیا، اور اب یہ کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے اس کی بات کریں۔ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب کیوں نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کامیاب ہونا نہیں چاہتی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں حکومت ہے۔ اس سسٹم میں کچھ بگاڑ پیدا ہو اور سب کچھ لپٹ جائے اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے جائے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی افورڈ نہیں کر سکتی۔
سندھ میں ایک کمفرٹیبل میجورٹی ہے، کمفرٹیبل پوزیشن ہے، اس کو وہ انجوائے کر رہے ہیں، اتنا انجوائے کر رہے ہیں کہ علی زیدی صاحب ان پہ بہت بڑے الزامات لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جے آئی ٹی بدل دی ہے۔ جے آئی ٹی بدلنا اپنی جگہ، لیکن میں نے آپ کو 164 کا بیان عزیر بلوچ کا آپ کے سامنے رکھا تھا، جس میں تمام تر حقیقتیں ٹھپے کے ساتھ موجود ہیں، اور عزیر بلوچ کا میجسٹریٹ کے سامنے اعترافی بیان ہے۔ جے آئی ٹی کی لیگل اسٹینڈنگ نہیں ہوتی، 164 کے بیان کی لیگل اسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب کچھ لپٹ جائے، یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی۔ وہ سندھ میں جس جگہ موجود ہیں اس کو وہ انجوائے کرتے رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد مسلم لیگ نون کی اگر بات کی جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک مجبوری زرداری صاحب بھی ہیں۔ زرداری صاحب جو ہیں وہ احتجاجی سیاست بھی نہیں کرنا چاہتے، بیانات بھی دینا چاہتے ہیں، اور زرداری صاحب پر بہت سنگین مقدمات ہیں، پیپلز پارٹی کے دیگر لوگوں پر بھی، تو وہ جو ہے وہ اس احتجاجی سیاست میں نہیں آنا چاہتے۔ مسلم لیگ نون کی بات کریں تو میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 16 جولائی تک ان کی ضمانت میں توسیع ہوئی ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب تو اس وقت جو مشکل میں لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ مشکل میں میاں شہباز شریف صاحب ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب کے مقدمات بھی اس نوعیت کے ہیں کہ ان مقدمات سے میاں شہباز شریف صاحب کی جان چھوٹے یہ ممکن نہیں ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایک توسیع لے چکے ہیں، جلد یا بدیر انہیں گرفتار ہونا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب گرفتار ہوں گے، اور پھر جو ہے یہ اپوزیشن جو ہے جس کی تمام تر تیاریاں ہیں، یہ تیاریاں ویسے بھی دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اوپر سے یہ جو حالات ہیں کرونا وائرس کے، ان حالات میں اپوزیشن افورڈ بھی نہیں کر سکتی کہ وہ اے پی سی میں اگر کچھ طے بھی کر لے تو وہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ لوگ آگے بڑھیں، سڑک پر آئیں، ممکن نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ لوگ ایوان میں جائیں، حکومت کو گرانے کے لیے ووٹ کی طاقت کا استعمال کریں، اس کا نتیجہ یہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان کے اپنے لوگ، مسلم لیگ نون کے لوگ، بزدار صاحب سے ابھی ملاقات کی ہے، پیپلز پارٹی والے بھی اس میں شامل تھے، تو ان کے اپنے لوگ اپنی قیادت سے پوچھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے، وہ ٹھیک ہیں؟ یہ بیان جو ہے ڈاہا صاحب میڈیا پر دے چکے ہیں۔ تو وہ اپنے قائد کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ ایک جو ہیں وہ بیمار ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور وہ اب ٹھیک ٹھاک ہیں تو وہ واپس آ جائیں۔ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خود مسلسل پردے میں سامنے نہیں آ رہے ہیں، تو میاں شہباز شریف صاحب سے کیا رابطہ کریں؟ یہی حال پیپلز پارٹی کے لوگوں کا ہے۔ تو یہ تیاری تو کر رہے ہیں، لیکن اس تیاری کے باوجود بھی یہ کریں گے کیا، یہ بات ان کو خود بھی کلیئر ہے کہ ان کے پاس حکمت عملی بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس اس وقت حکومت کی کارکردگی میں بہت ساری خامیاں، خرابیاں، حالات سب کچھ انوالوڈ ہیں، لیکن ان کے پاس پوائنٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ جس پوائنٹ کو لے کر یہ لوگوں کے پاس جائیں اس کی بھی وجہ ممکن نظر نہیں آ رہی۔ تو اپوزیشن کی اے پی سی ہوگی، اس اے پی سی میں حکومت ناکام ہے یہ بیان دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو حکمت عملی ہے اس کے لیے مزید ملاقاتوں پر اتفاق ہوگا۔ اس سے زیادہ اس اے پی سی کا نتیجہ اس لیے نہیں نکل سکتا کہ یہ اپوزیشن جو ہے وہ خود بری طرح سے مطلوب ہے قانون کو، اور اس اپوزیشن کے پاس کیونکہ اخلاقی جرت نہیں ہے، یہ سنگین ترین مقدمات میں ملوث اپوزیشن ہے، اس لیے اس کے پاس اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ حکومت کو چیلنج کر سکے۔ اس لیے اس اپوزیشن کی جو اے پی سی ہے وہ ایک بار پھر، اور اس کی کوششیں ایک بار پھر ہمیں ناکام ہوتی دکھائی دیں گی۔ حکومت گو کہ اپنے فرنٹ پر ابھی تک کامیاب نظر نہیں آ رہی ہے، گو کہ بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں، اوپر سے حالات نے بھی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں، لیکن پھر بھی اپوزیشن اپنی کوششوں میں اب کی بار بھی کامیاب نہیں ہو پائے گی، یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب صدر مملکت عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ جو آج ہونے والا اجلاس ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اس اجلاس میں یہ جو کورونا وائرس کے اقدامات کے تحت اجلاس ہے، لمیٹڈ ارکان شامل ہوں گے، اور اس اجلاس میں جہاں اپوزیشن جماعتوں کو اے پی سی کے لیے کچھ بات چیت کا موقع ملے گا، وہیں آپ دیکھیں گے کہ حکومت کو اپوزیشن کے لوگوں سے بات کرنے کا بھی موقع ملے گا، اور حکومت کو اپنی جو صفیں ہیں ان میں خامیاں، خرابیاں دور کرنے کا، اتحاد پیدا کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ جو موقع ہے یہ حکومت استعمال کرے گی، اور اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن کو جو ہے وہ ایک جواب بھی دیا جائے گا کہ حکومت کتنی متحد ہے۔ ویسے بھی حکومت نے کچھ لوگوں کو منا لیا ہے جو حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ جو لوگ اب بھی ناراض ہیں وہ لوگ ناراض تو ہیں حکومت سے، لیکن وہ اپوزیشن سے جا کر نہیں ملے ہیں، یہ فرق بھی اپوزیشن کو معلوم ہے۔
تو اس لیے صاف ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی جو کوششیں ہیں یہ جاری تو رہیں گی، اتفاق تو ہوتا رہے گا کہ ہم ملیں گے، اس حکومت کے خلاف ایک لائحہ ترتیب دیں گے، لیکن اس وقت یہ کوششیں کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔